ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا جو کہ بڑا مالدار تھا۔ اسے یہ کمال حاصل تھا کہ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں اچھی طرح سمجھ لیتا۔ ایک دن اس نے اپنے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل گدھے سے کہہ رہا تھا، تم خوش قسمت ہو جبکہ میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہو۔ گدھے نے کہا، میرا کہا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تو مالک تم سے کام نہیں لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر اس تجویز پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان کی باتیں سن لی مگر خاموش رہا۔ اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی تو سوداگر مسکرایا اور کہا، گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا جو دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا اس وقت تو خاموش رہا، لیکن دل میں سوچتا رہا کہ میں نے اچھی نصیحت کی تھی کہ خود مصیبت میں پھنس گیا۔ اگلے روز صبح سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اور اس وقت گدھا اور بیل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا، آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار ہوں گا۔ گدھے نے کہا، نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے آج کام پہ جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں ہنستے ہو؟ سوداگر نے کہا، مجھے گدھے اور بیل کی باتوں پہ ہنسی آ گئی۔ بیوی نے دریافت کیا کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، اگر زہر کر دیا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی اصرار کرنے لگی اور کہا کہ تم بہانے بناتے ہو، درست بات نہیں بتائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ سوداگر نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا، اگر بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو یہ خودکشی کر لے گی۔ سوداگر اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج مرغیوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ تو مرغ بولا، کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، آج ہماری مالکہ مالک سے ایسے راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، مالک نہ بتائے تو ملکہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ مرغ نے کہا، مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، میں نے 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے اور اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں گی تو میں ان کو مار مار کر سیدھا کر دوں گا۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے بغیر آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی کوئی ضد کروں گی۔ یوں اس عقل مند مرغ نے اپنے مالک کو اس مشکل سے نکلنے کا آسان حل بتا دیا۔